فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دور حاضر میں دنیا پرنٹ میڈیا سے نکل کر ڈیجیٹل میڈیا کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ ہر آدمی پڑھنے کے بجائے دیکھنا چاہتا ہے اور سننا چاہتا ہے، وہ لکھنے کے بجائے بولنا چاہتا ہے۔ اس دوڑ میں کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے سبھی شامل ہیں، خاص طور پر نوجوان اس دوڑ میں سبقت لے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ان نوجوانوں کو دین سے جوڑنا، دین کی رغبت دلانا، دین سے قریب کرنا اشد ضروری تھا۔ اس ذمہ داری کو مرکز التبیان بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے مرکز التبیان نے ایک انوکھا انداز اپنایا ہے، وہ کوئز مسابقہ ہے۔ ہر دن ایک ویڈیو بھیجنا، اس ویڈیو کے مختلف زبانوں میں سوالات بنانا، تمام شرکاء کو بھیجنا، پھر ان تمام کے جوابات کو ٹیکنیکلی جمع کرنا، پھر حقداروں کو بڑے بڑے انعامات دینا۔ اس بڑے دلچسپ طریقے کو متعارف کرنے کا سہرا مرکز التبیان کو جاتا ہے۔ 2019، 2020، 2021 میں مرکز التبیان کے ذریعے عالمی مسابقہ رکھا گیا۔ 2019 میں مشارکین کے درمیان 10 لاکھ روپے انعامات تقسیم کیے گئے۔ لگ بھگ 5 صوبوں کا سفر کرتے ہوئے انعامات ان کے حوالے کیے گئے۔ 2020 میں مشارکین کے درمیان 10 لاکھ روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس دوسرے مسابقے کے انعامات کو تقسیم کرنے کے لیے مرکز التبیان کے ذمہ دار لگ بھگ 13,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے 50 دنوں میں 9 صوبوں کا دورہ کیا الحمدللہ، اور ان تمام کے انعامات کو ان کے حوالے کیا۔ مرکز التبیان کی ایک بڑی سرگرمی واٹس ایپ پر تھی، اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر لگ بھگ 1400 ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے بے شمار سوالات کے جوابات علماء سے روبرو کی سیریز میں فضیلت الشیخ حسین مدنی حفظہ اللہ کے ذریعے علمی انداز میں تسلی بخش جوابات دیے گئے۔ مرکز التبیان کے ذریعے ایمان باللہ کی کتاب بزبان انگریزی 5000 نسخے تقسیم کیے گئے، بزبان اردو 5000 نسخے تقسیم کیے گئے، بزبان رومن اردو اس میں بھی 5000 نسخے تقسیم کیے گئے ہیں۔ مرکز التبیان کے ذریعے 2021 میں علماء کرام کے لیے عبداللہ جبیر کے فارم ہاؤس پر ایک روزہ تفریحی پروگرام رکھا گیا تھا جو بہت ہی کامیاب رہا۔ علماء کے درمیان اس کو بار بار یاد کیا جاتا رہا۔ اس تفریحی پروگرام کی کامیابی میں عبداللہ جبیر کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس وقت عبداللہ جبیر علالت سے گزر رہے ہیں، پچھلے 3 ماہ سے وینٹیلیٹر کی صحبتوں سے گزرتے ہوئے خطرے سے باہر آ چکے ہیں، اب فی الوقت گھر پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم سب اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ موصوف کو تیزی کے ساتھ صحت نصیب فرمائے اور پھر دین کے کاموں میں مصروف کر دیں۔ مرکز التبیان کے ذریعے خدمت خلق کا کام بھی بڑی تیزی سے انجام دیا جا رہا ہے۔ اب تک لگ بھگ 25 لاکھ روپے کے ذریعے اوڈوپی کے آس پاس تقریباً 200 بورویل ڈالے گئے ہیں۔ بیواؤں کے ٹوٹے پھوٹے مکانات کی اصلاح کرنا اور ان کی مرمت کرنا، یہ کام بھی جاری رکھا گیا ہے۔ ان بیواؤں کو اور مسکینوں کو راشن بھی دیا جا رہا ہے۔ مرکز التبیان کے ذریعے مختلف جگہوں پر حجامہ کیمپس بھی رکھے جا رہے ہیں۔ مرکز التبیان کے عزائم بہت بڑے بڑے ہیں، اللہ کرے ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ اور وسائل فراہم کرے۔ مرکز التبیان علماء کرام کی تفریح اور تکریم کا انتظام کرنے میں بڑی مستعدی کا مظاہرہ کرتا ہے۔
آج یہ نورانی محفل اور یہ ہمارا ملنا جلنا اور یعنی خوشی محسوس کرنا ایسے مواقع بہت کم لوگوں کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن مرکز طبیان یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس طرح کے پروگرام کو رکھنا، علماء سے جڑنا، علماء کو جوڑ کر رکھنا، امت کو علماء سے جوڑ کر رکھنا، اس کا اولین نصب العین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اس مرکز طبیان کے بانی جناب رحمت اللہ نقوہ بھائی کے دل میں دین کی، علماء کی، امت کی، نوجوانوں کی محبت کو آباد رکھے، آپ سے اسی طرح دین کی اہم خدمات لیتا رہے اور علماء کرام کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم ان کو دیکھنے کی ہم کو اور آپ کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائے۔